بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 52. ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المامور به وملحقاته شرع في بیان تقسیمه الى المطلق والمؤقت. اچھا، پھر جب مصنف فارغ ہو چکے ہیں مامور بھی کے حسن کی مباحث سے اور اس کے ملحقات سے، تو شروع کیا ہے اس کے تقسیم کے بیان کو مطلق اور موقت کی طرف. تو مامور بھی کی دو قسمیں سے پہلے بیان کی گئی تھی، ادا اور قضا، وہ ختم ہو چکی ہیں. پھر مامور بھی کے اندر حسن کا پایا جانا ضروری ہے، وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد یہاں سے جو بحث آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے امر کی دو قسمیں مزید وقت کے اعتبار سے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو ایک ہے مطلق عن الوقت اور دوسرا ہے مقید بالوقت. مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب امر آ گیا ہے، جب امر آ گیا ہے تو مامور بھی کو فوراً ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ تاخیر سے بھی ادا کر سکتے ہیں. مگر اتنی تاخیر بھی نہیں کرنا، اتنی کہ وقت نکل جائے. اب پتہ نہیں چلتا نا بھائی کون کب تک زندہ رہتا ہے. اس واسطے کیا ہونا چاہیے؟ جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے. اسی وجہ سے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے، بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اگر ادا کرنے میں دیر ہو گئی تو قضا ہو گیا، کوئی یہ نہیں کہتا. صرف لفظی اختلاف رائے ہے، مگر ہر ایک کے پاس یہ بات تو طے ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ادا کر لینا چاہیے. جیسے مطلق عن الوقت میں زکوٰۃ ہے، اگر کوئی آدمی نصاب کا مالک بن جائے تو سبب وجوب تو آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے سال گزرتے ہی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے. مگر فوراً ادا کرنا ضروری ہے کیا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ تاخیر سے بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن اتنی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مر جائیں، وہ جو ہے ذمے میں رہ جائے، اتنی تاخیر بھی نہ. چنانچہ دیکھیے والامر المطلق فقال، چنانچہ مصنف نے فرمایا والامر نوعانی، اور امر دو قسمیں ہیں، یعنی وقت کے اعتبار سے امر کی دو قسمیں ہیں. مطلق عن الوقت، نمبر ایک وقت سے مطلق ہو، ای احدہما امر مطلق غیر مقید بوقت یفوت بفوتہ، ان دونوں میں سے ایک امر مطلق ہے جو مقید نہ ہو ایسے وقت کے ساتھ کہ وہ فوت ہو جائے اس کے فوت ہونے سے. یعنی وقت کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے ایسی بات نہیں ہے. کالزکاۃ وصدقۃ الفطر، جیسا کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہے. فإنہما بعد وجود السبب، یہ دونوں کون زکوٰۃ اور صدقہ فطر سبب کے پائے جانے کے بعد. کون ہے وہ سبب؟ ای ملک المال والرأس، مال کی ملکیت ہونا، اور رأس یعنی رأس مانے آدمی ہونا. سرورت کون؟ انسان. والشرط، اور شرط کے پائے جانے کے بعد. بعد وجود السبب والشرط، یہ شرط ہے، شرط کے پائے جانے کے بعد. ای حولان الحول، یعنی سال کا گزرنا. حولان حول کس کو بولتے؟ سال گزرنا. شرط کا پایا جانا کیا ہوتا ہے؟ سال گزرنا. سبب پایا گیا یعنی مال آ گیا اور آپ زندہ ہیں اور سال بھی گزر گیا تو شرط بھی پائی گئی ہے. تو سبب بھی آ گیا اور شرط بھی آ گئی. سبب پائے جانے کے بعد ادائیگی ہو سکتی ہے، سال گزرنے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں تو ہم اگر، لیکن سبب آنا چاہیے. کسی کے پاس مال آ گیا، کسی کے پاس مال آ گیا اور شرط بھی پائی گئی یعنی سال بھی گزر گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو گئی. ویوم الفطر، اور یوم فطر، جیسا کہ یوم فطر، جیسا کہ لا تقیدان بوقت یفوتان بفوتہ، یہ دونوں مقید نہیں ہوں گے ایسے وقت کے ساتھ کہ وہ دونوں فوت ہو جائے اس کے فوت ہونے سے. کون دونوں؟ زکوٰۃ فوت ہو جائے وقت کے فوت ہونے سے، یا جو ہے صدقہ فطر فوت ہو جائے وقت کے فوت ہونے سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بل کلما ادا یکون ادان، بلکہ جب جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہوگی، لا قضان، قضا نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ الْمُسْتَحَبُ التَّعْجِيلُ، اگرچہ کہ مستحب تعجیل ہے، اگرچہ کہ جلد سے ادا کرنا بہتر ہے، افضل ہے، تاخیر مت کرو. وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي، اور وہ تراخی پر ہے. مصنف کیا فرماتے ہیں؟ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک قسم مطلق عن الوقت ہے اور وہ تراخی پر ہے. تراخی پر کا مطلب یہ کہ اس کو آپ سہولت سے ادا کر سکتے ہیں، تاخیر کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. خلافاً للکرخی، جیسا کہ امام کرخی کے برخلاف. امام کرخی کیا بولتے ہیں؟ فوراً ادا کرو بولتے ہیں. ای هذا الامر المطلق محمول عندنا على التراخی، یعنی یہ امر مطلق محمول ہے ہمارے پاس تراخی پر، یعنی لا یجب الفور فی ادائہ بل یسع تاخیرہ، یعنی ضروری نہیں ہے فوری ادا کرنا اس کی ادائیگی میں. فور ضروری نہیں ہے اس کے ادا کرنے میں. کیا مطلب؟ اس کے ادا کرنے میں فوراً کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. بل یسع تاخیرہ، بلکہ تاخیر، اس کے تاخیر کی گنجائش ہے، اس کے تاخیر کی گنجائش. وعند الکرخی لا بد فی من الفوری، امام کرخی کے پاس ضروری ہے اس میں فوری ادا کرنا، ضروری ہے اس میں فوری کرنا. احتیاطاً لامر العبادتی، احتیاط کرتے ہوئے عبادت کے حکم کی. بمعنی انه یأثم بالتاخیر، امام کرخی کا جملہ اس معنی سے
کہ وہ گنہگار ہوگا تاخیر کرنے سے، وہ گنہگار ہوگا لا بمعنی انه يصير قاضيا، نہیں اس معنی میں کہ وہ قضا کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ تو امام کرخی کا اور دیگر احناف کا اختلاف صرف لفظی ہے۔ امام کرخی کا اختلاف کیا ہے؟ فوراً ادا کرنا ضروری ہے، دیر کرے تو گنہگار ہوں گا، قضا کرنے والا ہو جاتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ امام کرخی بھی یہ نہیں بولتے ہیں۔ وَعِنْدَنَا لَا يَأْثِمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ، اور ہمارے پاس وہ گنہگار نہیں ہوگا مگر آخر عمر میں، او حین ادراکی علامات الموت ولم یؤد فیہ، یا جس وقت کے موت کی علامتیں پائی جائیں، موت کے علامات کے ادراک کے وقت، ادراک مانے پایا جانا، موت کے علامات کے ادراک کے وقت میں، اب مرنے کو آ گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرا تھا، اب گنہگار ہوں گا۔ کس کے پاس؟ عام احناف کے پاس۔ امام کرخی کے پاس اس سے پہلے گنہگار ہو جائیں گا اگر تاخیر کر دیا تو، ہاں وَلَمْ يُؤَدِّ فِيهِ، اور اس پہ ادا نہیں کرا۔ وَدَلِيلُنَا هُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ، اور ہماری دلیل وہ ہے جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا ہے؟ بِقَوْلِهِ لِأَلَّا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّغْزِ، تاکہ وہ نہ لوٹ جائے اپنے موضوع پر نغز کے ساتھ۔ مصنف فرماتے ہیں وہ تراخی پر ہے، اور اس کی دلیل جو ہے یہ ہے تاکہ وہ نہ لوٹے اپنے موضوع پر نغز کے ساتھ، یعنی قلب موضوع لازم نہ آئے۔ قلب مطلق عن الوقت ہے اس کا نام، اس کا نام کیا ہے؟ مطلق عن الوقت۔ پھر بول رہے ہیں آپ فوراً ادا کرو، تو قلب موضوع لازم آ رہا نہیں آ رہا؟ مطلق عن الوقت کا مطلب جو وقت کے ساتھ مقید نہ ہو، پھر اس کو بول رہے ہیں فوراً کرنا، تو قلب موضوع لازم آ رہا ہے۔ یہ مصنف دلیل دینا چاہتے ہیں تاکہ نہ لوٹے وہ اپنے موضوع پر نغز کے ساتھ۔ اپنے موضوع پر نغز کے ساتھ لوٹنے کا مطلب قلب موضوع لازم آنا۔ جیسے اسم ہے، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہونا، بلند ہونا، لیکن جو ہے نیچے والی چیز کو آپ اسم بول رہے ہیں تو قلب موضوع لازم آیا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جیسے طالب علم ہے، علم کا طلب کرنا، لیکن ہم کیا ہے؟ علم کو طلب کر ہی نہیں رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ قلب موضوع لازم آ رہا ہے۔ تو طالب علم نہیں بولنا، اس وقت کیا بولنا؟ طالب علم نہیں بولنا جی، اگر کوئی علم کو طلب نہیں کر رہا ہے تو یہ جو ہے غافل ہے، علم بولنا، علم سے غافل ہے بولنا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یعنی موضوع الامر المطلق کان هو التيسير والتسهيل، یعنی امر مطلق کا موضوع وہ تیسیر اور تسہیل ہے۔ فلو کان محمولا علی الفوری، اگر اس کو محمول کیا جائے فوری پر، لعاد علی موضوع بالنقض، تو وہ لوٹ جائے گا اپنے موضوع پر نقض کے ساتھ، یعنی قلب موضوع لازم آ جائے گا۔ ویکون مناقضا للموضوع، اور وہ موضوع کے خلاف ہو جائے گا، اور وہ کیا ہو جائے گا؟ موضوع کے خلاف ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ موضوع کیا ہے اس کا؟ تیسیر اور تسہیل ہے، یعنی سہولت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری قسم ہے وہ مقید بہ، اور دوسری قسم جو ہے جو اس کے ساتھ مقید ہو، یعنی جو وقت کے ساتھ مقید ہو، اس کی 4 قسمیں نکلتی ہیں۔ یہ قسمیں ذرا سا زبردست ہے سمجھنے کی۔ ایک تو ہے مامور بھی، وقت کے اعتبار سے، امر وقت کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت، مامور بھی مطلق عن الوقت، اور مامور بھی مقید بالوقت۔ جب مقید بالوقت آئے گا تو اس کی 4 قسمیں نکلیں گی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کچھ مامور بھی ایسے ہیں جو پہلی قسم کے اندر آتے ہیں، کچھ مامور بھی ہیں جو دوسری قسم میں آتے ہیں، بعض تیسری قسم میں آتے ہیں، بعض چوتھی قسم میں آتے ہیں۔ آج اس میں سے پہلی قسم اپنا پڑھیں گے، وہ اربعۃ انواع، اور اس کی 4 قسمیں ہیں، اور وہ 4 قسموں پر ہیں۔ اب ہمارے مصنف جو ہے حصر کے ساتھ وہ 4 قسمیں ذکر کرتے ہیں، حصر کے ساتھ، یعنی یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ یہ 4 ہی کیوں؟ لأنہ، سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ اما یکون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، اس لیے کہ یا تو وقت مؤدّا کے لیے ظرف ہوگا، مؤدّا کے لیے ظرف ہوگا، مؤدّا نے ادا کیا جانے والا عمل، جیسے نماز ہے، نماز کیا ہے؟ مؤدّا ہے، اس کے لیے وقت کیا ہوگا؟ ظرف ہوگا، ہے نہیں ہے؟ نماز کے لیے وقت کیا ہے؟ ظرف ہے۔ ظرف کس کو بولتے ہیں؟ عمل کرنے کے بعد مزید وقت بچ جائے، ارے بول میاں، برتن کو ظرف بولتے نہیں بولتے؟ برتن کو کیا بولتے ہیں؟ ظرف بولتے ہیں۔ اس میں کوئی چیز ڈالے، آپ پورا اوپر تک ڈال نہیں سکتے، تھوڑی تو بھی جو ہے جگہ چھوڑنا پڑتا۔ ظرف کا مطلب ہی یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد کچھ وقت بچ جائے۔ نماز میں ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یا تو وقت مؤدّا کے لیے ظرف ہوگا، وشرطا للادائی، اور ادائیگی کے لیے شرط ہوگا، ادائیگی کے لیے شرط ہوگا۔ یہ وقت ادائیگی کے لیے شرط ہے نہیں ہے، نماز کے لیے وقت شرط ہے نہیں ہے۔ اب ظہر کا وقت نہیں آیا، پڑھ سکتے اپن؟ ابھی نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ پہلی قسم میں سے یہ 2 چیزیں، وقت مؤدّا کے لیے مقید بالوقت ہے، پہلی بات کیا بات ہے؟ مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز لازم ہو جانے میں کبھی بھی آپ کر سکتے، وہ بات ختم ہوگی۔ دوسری چیز وہ جو مامور بھی ہے وقت کے ساتھ منحصر ہے، وقت کے ساتھ مقید ہے، وقت سے ہٹ کے آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی جو ہے 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ
وقت مؤدا کے لیے ظرف ہو. بولو جلدی سے. اور ہاں دوسری صورت میں پہلی صورت کے اندر ہے یہ وقت مؤدا کے لیے ظرف ہو اور ادائیگی کی شرط ہو. وقت مؤدا کے لیے ظرف ہو, ادائیگی کی شرط ہو, اور وجوب کا سبب ہو. اور وجوب کا سبب. تو پہلی ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم کے اندر یہ 3 چیزیں رہتی ہیں. کیا کیا رہتی ہیں؟ وقت مؤدا کے لیے ظرف رہتا ہے, ادائیگی کے لیے شرط رہتا ہے, اور وجوب کا سبب ہوتا ہے, اور وہ ہے نماز. اور وہ ہے نماز. اب نماز کو دیکھو, آپ نماز مقید بالوقت ہے نہیں ہے, وقت سے کے ساتھ منحصر ہے نماز. پھر مقید بالوقت ہونے کے بعد وقت کی حیثیت نماز کے تحت ایسی ہے کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے. وقت کیا ہے نماز کے لیے؟ ظرف. آپ جو ہے ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وقت بچتا ہے, آپ دوسری نماز بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسری چیز کیا ہے؟ ادائیگی کے لیے شرط بھی ہے. وقت آنے سے پہلے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے, دوسری چیز بھی ہو گئی. تیسری چیز وجوب کا سبب بھی ہے. وجوب کا سبب بھی ہے. وقت آیا تو ہی نماز واجب ہوتی ہے. وقت آیا تو ہی نماز واجب ہوتی ہے. وقت سے پہلے ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا, ہم پر جو ہے نماز واجب ہو گئی, ظہر کی نہیں ہوگی. اور وقت آنے سے پہلے ہم مر گئے تو ذمہ میں لازم ہے ظہر کی نماز نہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں نہیں ہے نماز کے اندر. تو جو مقید بالوقت ہے اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ وقت جو ہے مؤدا کے لیے ظرف ہو, ادائیگی کے لیے شرط ہو, وجوب کا سبب ہو. اس کو ہمیشہ یاد رکھ لو. مقید بالوقت کی 4 قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ وقت مؤدا کے لیے ظرف ہو, ادائیگی کے لیے شرط ہو, اور وجوب کا سبب. فهو النوع الاول, یہ پہلی قسم ہے. یہ کیا ہے؟ وہ پہلی قسم کے اندر یہ 3 چیزیں رہتی ہیں. والمراد بالظرف, اب وہ ظرف تو ابھی بتا دیا میں, ترجمہ دیکھو. اور ظرف سے مراد یہ ہے کہ اللہ یکون معیارا له, بلکہ وہ اس کے لیے معیار نہ ہو, بل یفضل عنہ, بلکہ اس سے بچے. اصول شاشی میں تفصیل سے سمجھایا تھا. یہ وقت اس سے بچے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت میں آپ دوسرا عمل کر سکتے ہیں اس جیسا. ظہر کی نماز میں, ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کے علاوہ دوسری نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, اسی کو بولتے ہیں ظرف. والمراد بالشرط الا يصح المامور به قبل وجوده, اور شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی صحیح نہ ہو اس کے وجود سے پہلے. مامور بھی صحیح نہ ہو, ظہر کا وقت آیا پڑھ سکتے بھی, یہ ہے شرط کا مطلب. ويفوت بفوته, اور اس کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے. والمراد بالسبب ان لهذا الوقت تاثيرا في وجوب المامور به, اور سبب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے لیے اثر ہوتا ہے مامور بھی کے واجب ہونے میں. مامور بھی کے واجب ہونے میں یہ وقت مؤثر ہے. مامور بھی کے واجب ہونے میں وقت آنے سے پہلے مامور بھی واجب ہوا کیا نہیں واجب. مامور بھی کیا ہے؟ ظہر کی نماز. ظہر کی نماز ظہر کا وقت آنے سے پہلے واجب ہوئی نہیں ہوئی میاں نہیں. ٹھیک ہے. وانکار المؤثر الحقیقی, یہاں پر بولتے ہیں کہ اصل واجب کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. اصل واجب کرنے والی تو اللہ کی ذات, اس کو بولتے ہیں مؤثر حقیقی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ مؤثر حقیقی. لیکن اس مؤثر حقیقی نے چونکہ یہ سبب لگا دیا ہے, اس مؤثر حقیقی نے چونکہ یہ سبب لگا دیا ہے, اسی وجہ سے وقت کو جو ہے وجوب کا سبب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اصل. تو یہاں پر ترتیب ایسی چلتی ہے کہ جیسے وقت آیا تو اللہ کا حکم متوجہ ہوا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس وقت میں؟ یہ بات تو ہم بار بار پڑھ چکے نا. تو اسی وجہ سے مصنف اس کو کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِي فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى, اگرچہ کہ مؤثر حقیقی, کیا ترجمہ کریں گے یہاں پہ کہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ ہے. وَلَكِنْ يُضَافُ الْوُجُوبُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ, لیکن وجوب کو منسوب کیا جائے گا ظاہر میں وقت کی طرف. وجوب کو منسوب کیا جائے گا ظاہر میں وقت کی طرف. لِأَنَّ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وصول نعمت من اللہ تعالیٰ الی جانب العبد, اس لیے کہ ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا وصول ہوتا ہے بندے کی جانب. وہو یقتضی الشکر فی کل ساعت, اور وہ شکر کا تقاضا کرتا ہے ہر گھڑی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ ہم پر متوجہ ہو رہی ہے, تو ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہنا چاہیے. رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ اور نماز چلتے رہنا چاہیے, یہی تقاضا ہے نعمتوں کے حصول کا. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن وَإِنَّمَا خُصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتُ الْمُتَعَيَّنَةُ بِالْعِبَادَاتِ لِعَظْمَتِهَا, اور مخصوص کر دیے گئے ہیں یہ اوقات معینات و عبادات کے لیے اس کے عظمت کی وجہ سے. ان اوقات کے عظمت کی وجہ سے ان اوقات مخصوصہ کو نماز کے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے. وَتَجَدُّدِ النِّعَمِ فِيهَا, اور ان میں نعمتوں کے نئے نئے پائے جانے کی وجہ سے نئی نئی نعمتیں پائی جاتی رہتی. صبح ہم اٹھے تو نعمت یہ ہوئی کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے, تو یہ نعمت ہوئی نہیں ہوئی. رات میں اگر نیند مر جاتے تو اس واسطے
نعمت نہیں پائی گئی ہے، اس واسطے آپ اس وقت عبادت کرو. دوپہر میں کام دھندے سے تھک کے تھوڑا سستا لیے تو اس وقت میں نئی نعمت آ گئی تو کیا کرو؟ پھر شکر ادا کرو. پھر شام میں شکر ادا کرو، پھر رات میں شکر ادا کرو، پھر رات میں شکر ادا کرو. یہ ولی اللہ یفضی الی الحرج فی تحصیل المعاش، اور اس لیے تاکہ نہ پہنچائے وہ حرج کی طرف معاش کے حاصل کرنے میں. ان استغرق الوقت العبادت، استغرق الوقت العبادت، اگر وقت گھیر لے عبادت کو. اور اس وجہ سے بھی کہ اگر جو آپ کو یہ بول دیا جائے کہ احتشامیہ مسلسل تم دن میں عبادت کرتے رہو، رات بھر جو ہے نماز ہی پڑھتے رہو، تو جو ہے معاش کے حاصل کرنے کے لیے دقت پیدا ہو جائے گی. اسی وجہ سے ان مخصوص اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے لیے مقرر فرمایا ہے. تو بہرحال تو اس وقت کو کیا بولا گیا ہے بھائی؟ سبب وجوب. بس آگے جو مؤثر حقیقی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے انہوں، مگر ہماری بحث کہاں تک ہے؟ سبب وجوب تک ہے. تو وقت کیا ہے؟ وجوب کی ادائیگی کا، وجوب کا سبب ہے، ادائیگی کے لیے وجوب کا سبب بھی ہے، جیسا کہ نماز کا وقت ہے، جیسا کہ نماز کا وقت. فإن الوقت فيها يفضل عن الاداء، اس لیے کہ وقت جو ہے بچ جاتا ہے ادا کرنے سے. اذا ادى على حسب سنتی، کوئی کہا یہ بھی بول سکتا نا بھائی نہیں میں ویسا نہیں کرتا، میں فجر کی نماز پوری جو ہے پورے وقت میں مکمل پڑھ لیتا ہوں. کوئی بول سکتا نہیں بول سکتا؟ اب مثال کے طور پر فجر کا وقت شروع ہے 5 بجے، تو انہیں کیا کر رہا 5 بجتے ہی نماز شروع کر دیا، اور فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے 6 بجے، 6 بجے تک پڑھ رہا ہوں. کہاں وقت نہیں بچانا بول سکتا؟ کوئی بول سکتا ہے کہ وقت نہیں بچانا؟ تو اس کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ سنت کے طور پر اگر ادا کرے تو، سنت کے طور پر اگر سنت کا ادا کرنا کیا ہے بھائی؟ آپ جو زیادہ سے زیادہ جو 40 آیتیں 50 آیتیں پڑھو، یہ چیز سنت کی ادائیگی، تو اس میں تو آپ کو وقت بچتا ہی بچتا ہے. بولیے. تو اسی وجہ سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ وقت اس میں بچتا ہے، یفضل من بچتا ہے ادائیگی سے، جب کہ ادا کرے سنت کے طریقے پر، من غیر افراط، بغیر زیادتی کرے گے، بغیر زیادتی کرے گے. فیکون ظرفا، وہ ظرف ہو جاتا ہے. ولا یصح الاداء قبل دخول الوقت، اور ادائیگی صحیح نہیں ہوتی دخول کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے ادائیگی صحیح نہیں ہوتی. ویفوت بفوتہ، اور اس کے فوت ہونے سے ادائیگی فوت ہو جاتی. فیکون شرطا، لہذا وہ شرط بھی ہے. ظرف کیسا ہے؟ ظرف کیسا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد وقت بچتا ہے، اور شرط کیسا ہے؟ ادائیگی وقت کے ساتھ مشروط ہے. وَيَخْتَلِفُ الْأَدَاءُ بِاخْتِلَافِ صِفَةِ الْوَقْتِ صِحَّةً وَكَرَاهَةً، اور ادائیگی مختلف ہو جاتی ہے وقت کی صفت کے مختلف ہونے سے، صحیح ہونے میں اور مکروہ ہونے میں. اور وقت جیسا ہے ادائیگی ویسی رہتی ہے، وقت جیسا ہے اگر وقت صحیح ہے تو ادائیگی صحیح ہو جاتی ہے، اور وقت اگر مکروہ ہے تو ادائیگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت جو ہے آخری کا جو وقت ہوتا ہے وقت مکروہ کہلاتا ہے، اس وقت میں ادا کرے تو ادائیگی کیا ہو جاتی ہے؟ مکروہ ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ منحصر ہے. فیکون سببا للوجوب، لہذا وہ وجوب کا سبب ہے. وتقدیم مشروط علی الشرط جائز، مشروط کو مقدم کرنا شرط پر جائز ہے. ایک نئی بات بتاتے ہیں یہاں سے کہ مشروط کو مقدم کرنا شرط پر جائز ہے. اذا کان الشرط شرطا للوجوب، جبکہ وہ شرط وجوب کی شرط ہو، ادائیگی کی شرط نہ ہو. جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے وجوب کی شرط کیا ہے؟ حولان حول ہے، سال کا گزرنا ہے. تو اگر وجوب کی شرط ہو، سمجھو یہاں پہ غور سے، اگر وجوب کے لیے شرط ہو تو وہ مشروط پر مقدم کرنا صحیح ہے. مشروط کو شرط پر مقدم کرنا صحیح ہے. مشروط بنے شرط کے بعد آنے والی چیز، مشروط بنے تو جیسے زکوٰۃ میں حولان حول، سال کا گزرنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، ادائیگی بولو سوری، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط ہے. سال کا گزرنا، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہاں بولتے ہیں وجوب کی شرط، زکوٰۃ کے وجوب کی شرط کیا ہے؟ سال کا گزرنا. تو جہاں پر شرط جو ہے وجوب کی شرط ہو، وہاں پر مشروط کو پہلے کیا جا سکتا ہے، وہاں پر مشروط کو اگر سال گزرنے سے پہلے آپ زکوٰۃ دی تو دے سکتے ہیں، یہ ہے مطلب اس کا، سال گزرنے سے پہلے. لیکن جہاں پر ادائیگی کے لیے شرط ہو، جہاں پر شرط ہو تو وہاں پر جو ہے مشروط کو شرط پر مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بتانا چاہ رہا ہے. اور مشروط کو مقدم کرنا شرط پر جائز ہے جبکہ شرط وجوب کے لیے شرط ہو، جیسا کہ حولان حول زکوٰۃ کے لیے. واما اذا كان الشرط شرطا للجواز، اور بہرحال جب شرط جواز کے لیے شرط ہو، جواز کے لیے، اسی کے لیے ادائیگی کے لیے شرط بول رہے ہیں ہم، وجوب کے لیے نہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ جواز کے لیے شرط ہو، لا يصح تقدیم علیہ، اس پر مقدم کرنا صحیح نہیں ہے. کسائر شرائط الصلاۃ، جیسا کہ نماز کے تمام شرائط ہے. وتقدیم المسبب علی السبب لا يجوز اصلا،
مسبب کو مقدم کرنا سبب پر بالکل جائز نہیں ہے. مسبب کو مقدم کرنا جائز نہیں. پہلے سبب آنا بعد میں مسبب آنا. نماز جو ہے سبب ہے, نماز مسبب ہے اور وقت اس کے لیے کیا ہے, سبب ہے. تو سبب آئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. وہی بولتے ہیں وہاں ہونا. اچھا, وتقدیم المسبب علی السبب لا يجوز اصلا, اور مقدم کو مسبب کرنا, مسبب کو مقدم کرنا سبب پر بالکل جائز نہیں ہے. وہاں ہونا لما اجتماعت الشرطیت والسببیت, اور یہاں پر شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہیں. یہاں پر نماز میں کیا ہے, وقت شرط بھی ہے کئی کے لیے, ادائیگی کے لیے, اور وجوب کا سبب بھی ہے. تو شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہیں. فلا جرمہ, لا جرمہ کا مطلب لازمی ہے, لازمی ہے کہ نہیں جائز ہے مقدم کرنا وقت پر, نہیں جائز ہے نماز کو مقدم کرنا وقت پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.